بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد رمضان دیسی ڈیرہ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انتہائی آسان اور نفع بخش ایک بزنس آئیڈیا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بکری فارمنگ مشکل ہے، یا قربانی 2025 کے لیے بکرے پالنے مشکل ہیں، یا بکریوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی فارمنگ ہے، چاہے وہ بکرے ہوں چاہے بکریاں ہوں، کوئی چرائی پر پالنے مشکل ہیں، تو ان کو میں بہت زبردست آئیڈیا دینے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس چرائی کی جگہ موجود ہوں جہاں پہ آپ جو ہے نا ان کٹروں اور بچھڑوں کو چرائی کر سکیں۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ بزنس آئیڈیا آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ آپ چھوٹے بچھڑوں کی فارمنگ کریں، 5 مہینے کے لیے ان کو پالیں، 5 مہینے کے بعد ان کو سیل کر دیں۔ اس طرح سال میں آپ 2 سیزن لگائیں اور اچھا خاصا آپ جو ہے نا وہ نفع بھی کمائیں۔ میں ہمیشہ وہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں جس پہ میں اپنا ذاتی طور پر جو ہے نا ریسرچ کر لیتا ہوں، کیونکہ سنی سنائی یا کاغذ پر مائنس پلس کر کے ایسٹیمیٹ لگا کے بتانے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ ہر بندہ کر لیتا ہے۔ فائدہ انشاءاللہ اس آئیڈیا میں اگر آپ اس پہ کر سکتے ہیں، وہ دوست جن کے پاس 8 سے 10 لاکھ روپے موجود ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بکرا فارمنگ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے، ہمیں جو ہے نا اتنا ٹائم نہ دینا پڑے، ہم نے باقی بھی گھر کے معاملات یا اور بھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ زبردست آئیڈیا ہے بچھڑوں والا۔ آپ ابھی 2 سیزن ہیں، سیزن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک بچھڑے کا میں اسٹیمیٹ آپ کو دوں گا، اندازاً مطلب ہے کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اگر پریکٹیکل جب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مارجن میں آپ پرافٹ کما سکیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 10 بچھڑے رکھ سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، 20 پال سکتے ہیں، 30 پال سکتے ہیں، یہ آگے آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بچھڑے کے حساب سے میں آپ کو یہ اسٹیمیٹ دوں گا۔ اگر آپ جو ہے نا وہ سال میں 2 سیزن لگا لیتے ہیں تو اگر 10 بچھڑے بھی ہیں آپ کے پاس تو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سال کی گھر بیٹھے بٹھائے بغیر محنت مشقت کے اپنی منتھلی جو ہے نا 1 لاکھ سے اوپر جو ہے نا وہ انکم کما سکتے ہیں۔ تو اس میں بات کریں اگر سیزن کی، تو سیزن یہ ہے کہ اگر آپ نے 5 مہینے کے لیے رکھنے ہیں تو اس میں آپ نے ایک جو ہے نا پہلی جو لاٹ آپ نے خریدنی ہے وہ گرمیوں کی خریدنی ہے، دوسری سردیوں کے لیے خریدنی ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 ہی سیزن ہوتے ہیں، گرمیوں کا اور سردیوں کا، لیکن ابھی میں آپ کو ادھر یہ بتاؤں گا کہ گرمیوں والا جو سیزن آپ نے لگانا ہے وہ کس مہینے سے لے کر کس مہینے تک لگانا ہے، اور سردیوں کا کس مہینے سے کس مہینے تک لگانا ہے۔ تو اگر گرمیوں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی تو خیر گرمیوں والا سیزن ابھی گزر چکا ہے، جس میرے پلان کے تحت جو آپ کا پرچیزنگ کا ٹائم تھا وہ تو ابھی گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی نیکسٹ جو ہے نا آپ اگر اس پہ کام کرنا چاہیں تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ مئی میں آپ نے یہ بچھڑے آپ نے پرچیز کرنے ہیں۔ مئی میں جو بچھڑے پرچیز کریں گے، جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر 5 مہینے آپ نے پالنے ہیں، اور نومبر کے سٹارٹ میں آپ نے ان کو سیل کر دینا ہے۔ نومبر کا مہینہ ایسا ہوگا کہ اس میں آپ نے پچھلے سیل کرنے ہیں، کیونکہ اکتوبر میں ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ مئی میں آپ اگر خریدیں گے تو جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر 5 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ نومبر میں آپ نے پہلے والے سیل کرنے ہیں اور نئے آپ نے نومبر میں ہی خرید لینے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نئے جب نومبر میں خریدیں گے تو آگے دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اور اپریل میں جا کر آپ کے 5 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ تو مئی میں پھر وہی آپ کا سسٹم ہوگا کہ مئی میں جو ہے نا پرانے پہلے والے سیل کریں گے، نئے والے خرید لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک جو ہے نا وہ آپ کا ایک سرکل بن جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے زیادہ بڑے، کیونکہ قربانی کے لیے تو آپ نے خریدنے نہیں ہیں، آپ نے گوشت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو گوشت پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ نے
چھوٹے سے چھوٹے بچڑے خریدنے ہیں، اپنی قریبی منڈیوں میں چلے جائیں، منڈیوں میں 2-3 دفعہ وزٹ کریں، جس منڈی میں آپ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ریٹ ٹھیک ہیں اس منڈی سے آپ جو ہے نا بے شک گٹھے نہ خریدیں، 2-2 3 کر کے آپ خریدتے رہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب وہ آپ جانور خریدیں وہ تقریباً 1 من 1.25 من سے اوپر نہ ہو، اور اس سے کم اگر مل جائے تو بہتر، کیونکہ وہ کم قیمت میں آپ کو مل جائے گا، لیکن اس سے اوپر اگر خریدیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا وزن کے حساب سے آپ کو مہنگا ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں 1 من 1.25 من تک جو ہے نا اس کا جو وزن ہے اس میں آپ خریدیں۔ تو اگر وزن کے حساب سے اگر آپ خریدتے ہیں تو دیکھیں کہ ابھی 40,000 روپے من جو ہے نا وہ موٹا گوشت سیل ہو رہا ہے، تو اگر 1 من والا آپ خریدیں گے تو وہ 40,000 کا بنتا ہے، لیکن 40,000 کا منڈی میں آپ کو دے گا کوئی نہیں، اس لیے اس کی جو ہے نا قیمت خرید ہم کر لیتے ہیں 50,000، ٹھیک ہے جی۔ باقی اخراجات اس کو گھر لانے کے لیے جو کرائے وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر منڈی میں پرچی کی جو ٹیکس وغیرہ دینا ہوتا ہے وہ خرچے ڈال کے اس کو 60,000 کا ہم لگا لیتے ہیں کہ 1 من کا جانور آپ 60,000 میں لے آئیں، ابھی 60,000 میں اس کو گھر لے آئیں، ابھی آپ نے اس کو فل ٹائم چرائی پر رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ نے اس کو اپنے کھلے ایریا جو ہے جدھر رکھیں وغیرہ ہیں یا جنگل ہیں، باقی جو ہے چراگاہیں ہیں ادھر ان کو چھوڑ دیں، صبح چھوڑ آئیں، شام کو ان کو اکٹھا کر کے لے آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر دیکھتے ہیں کہ نزدیک اور لوگوں کے کھیت ہیں، زمینیں ہیں، تو پھر آپ کو دن کو تھوڑی ان کی نگرانی کرنی پڑے گی، ورنہ اگر اس طرح کے جس طرح میرا ایریا ہے کھلا ایریا ہے تو ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، صبح کھول کے چھوڑ آیا اور شام کو جا کر ان کو گٹھا کر کے لے آیا گیا، تو شام کو جب گھر لائیں گے ان کو تو اس وقت آپ نے ان کو تقریباً 100 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ نے ان کو ونڈا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی توڑی وغیرہ باقی چیزیں اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز آپ نے نہیں کھلانی ہے، کیونکہ وہ ہے چرائی پر سارا دن، اگر اس طرح کے علاقے میں وہ چرائی کرتے ہیں، ابھی ہمارے جانور ہیں شام کو گھر آتے ہیں تو وہ کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن گوشت والا ونڈا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے ان کو گوشت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ابھی 4 مہینے آپ نے ان کو جو ہے نا 100 روپے پر ڈے کے حساب سے ونڈا ان کو کھلانا ہے۔ شام کو جب واپس آتے ہیں، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، ڈیلی شام کو آپ نے ان کو پانی پلانا ہے۔ پانی کس چیز کا پلانا ہے کہ عام تازہ پانی ہو، اس میں گندم کا آٹا تھوڑا سا مٹھی بھر ایک جانور کے لیے اس کے اندر ڈالیں، اور شکر یا چینی اس کے اندر ذائقے کے لیے اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے روزانہ جو ہے نا کے دنوں میں شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو اس جانور کو آپ نے پانی پلانا ہے۔ پھر رات کو اس کو تقریباً جو ہے نا وہ 50-60 روپے کا جو ونڈا بنتا ہے اس حساب سے آدھا کلو بنتا ہے، پونا کلو بنتا ہے، وہ اس کو آپ کھلائیں، تاکہ آپ کا میکسیمم دن کا جو خرچہ ہو وہ 100 روپے ہو۔ 100 روپے کے حساب سے اگر آپ نے 4 مہینے ان کو پالا ہے، باقی چرائی پر ہیں، تو صرف 100 روپے کا وہ پانی اور ونڈا آپ نے ان کو ڈالنا ہے، تو 4 مہینے کا وہ خرچہ 3,000 اگر پر منتھ ہو گیا ہے تو 4 مہینے کا 12,000 روپے آپ کا وہ خرچہ ہو گیا ہے، اور آخری جو مہینہ ہے 5واں مہینہ اس میں آپ نے ونڈے کی سکیل بڑھانی ہے۔ ابھی وہ جو 100 روپے کا آپ ڈیلی خرچہ کر رہے تھے، ابھی 200 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ نے خرچہ کرنا ہے آخری منتھ میں، اس کو میں گوشت والے ونڈے کی آپ نے سکیل بڑھا دینی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا کیا کہ آخری مہینے کے 6,000 روپے بن جائیں گے، 12,000 روپے آپ کے پچھلے 4 مہینوں کے بنے، تو اس طرح 18,000 روپے ٹوٹل آپ کا خرچہ آئے گا، اور ٹوٹل 18,000 خرچہ آئے گا، 2,000 آپ اور مزید اس میں ایڈ کر لیں، باقی کچھ اخراجات جو ہوتے ہیں تو وہ اگر پر جانور آپ 2,000 روپے وہ خرچہ لگا لیں تو 20,000 پر جو ہے نا وہ جانور آپ کو خرچہ آئے گا۔ 60,000 کا آپ نے خریدا ہوگا، 60,000 کا آپ نے جانور خریدا ہے، 20,000 جو ہے نا وہ پر جانور آپ کو 5 مہینوں کا خرچہ ہے، تو اس طرح وہ جانور آپ کو 80,000 میں پڑ گیا ہے۔ ابھی 80,000 میں پڑ گیا ہے تو وہ گوشت پہ جب آپ نے سیل کرنا ہے تو کم از کم جو ہے نا وہ جانور 5 مہینے کی پرورش کے بعد کیا ہوگا کہ ابھی وہ تقریباً 1,20,000 1,15,000 تک وہ جانا چاہیے،
ٹھیک ہے جی 5 مہینے جس نے پراپر گوشت کا والا ونڈا بھی کھایا ہے، کھلے ایریے میں چرائی بھی کی ہے، تو اس کا وزن اتنا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا 1,15,000 20,000 تک جانا چاہیے۔ آپ 1,15,000 بھی نہ کریں، 20,000 بھی نہ کریں، آپ ٹوٹل 1,00,000 روپے کریں۔ اگر 80,000 کا آپ کو پڑا ہے، 1,00,000 کا آپ نے 5 مہینے کے بعد اگر سیل کرنا ہے تو اس جانور نے آپ کو 5 مہینوں میں کتنا پروفٹ دیا ہے؟ 20,000۔ ویسا ابھی کئی دوست جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بتائیں گے کہ 50,000 کا جانور کدھر سے ملتا ہے، تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی قربانی کے لیے جانور نہیں خریدنا ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچھڑے خریدنے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو وزن بتایا 1 من تک ہو، 1 من کے جانور کا میں آپ کو اسٹیمیٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی وہ جانور آپ کا اگر ایک 10 میں سیل ہو جاتا ہے، ایک 20 میں سیل ہو جاتا ہے، وہ آپ کی قسمت ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ اتنے تک جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ اگر 1,00,000 کا بھی سیل کرتے ہیں تو پر جانور آپ کو کتنا 20,000 پرافٹ ہو گیا ہے 5 مہینوں میں ایک جانور سے۔ تو اگر آپ نے 10 جانور رکھے ہوئے ہیں تو 2,00,000 آپ کو بچ گیا ہے۔ اسی طرح اگر 20 جانور ہیں تو 4,00,000 آپ کو بچ گیا ہے۔ ابھی 5 مہینوں کا اگر آپ 2,00,000 ہی بچاتے ہیں تو 5 مہینوں کا 40,000 آپ نے منتھ کے حساب سے آپ نے جو ہے نا وہ اس میں سے پرافٹ کما لیا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ آپ نے اور ایکسٹرا کام بھی نہیں کرنا ہے، اگر آپ نوکری پیشہ ہیں نوکری کرتے رہیں، باقی کوئی بزنس کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ ایک آپ کا ایسا سائڈ بزنس ہے کہ نہ اس پر آپ کو ملازم رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی جو ہے نا خود ساتھ جو ہے نا ان کو چرائی کرانے کی ضرورت ہے۔ صبح کھول کے ڈیوٹی پر جانے سے، اپنے دکان کھولنے سے پہلے آپ ان کو کھول کر آپ نے اپنی چراگاہ میں ان کو چھوڑ آنا ہے۔ شام کو جب آپ ڈیوٹی سے واپس آئیں گے یا اپنے کسی کاروبار سے واپس آئیں گے، ان کو اکٹھا کر کے شام کو گھر آپ نے باندھ دینا ہے، اور رات کو آپ نے ان کو پانی پلانا ہے یا ونڈا کھلانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ شام کو کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ 40,000 آپ کو ایکسٹرا ایک مل رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 40,000 نہیں، یہ آپ کو کم از کم جو ہے نا وہ جو آپ نے ایک 80,000 کا جو آپ 80,000 جس جانور پر آپ کا خرچہ آیا ہے، وہ کم از کم آپ کا جانور جو ہے نا 5 مہینے کے بعد ایک 20 سے 30,000 روپے کے درمیان وہ سیل ہوگا۔ لیکن کم سے کم میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں پرافٹ نہیں ہے، پرافٹ اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں، محنت کریں، اور سیزن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، مئی اس میں پرچیز کرنا ہے اور سیل بھی کرنا ہے، اسی طرح آگے نومبر میں، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس آئیڈیا پر غور کریں، اور جو دوست جو ہے نا ایسے علاقوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی جنگل لگتا ہے یا کھلی چرا گاہیں، وہ ضرور اس جو ہے نا آئیڈیا کو ٹرائی کریں، انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بکریوں سے آپ زیادہ ایزی بھی رہیں گے، اور آپ کا جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ایک بزنس بھی چلتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔